बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान की गिरफ्तारी के बाद अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। एक अजीब हंगामा है। मुखालफिन कहते हैं जो कहता था नहीं छोड़ूंगा उन्होंने नहीं छड़िया गया, और दूसरे जो है हिमायती जो है वो कहते जेल में आने वाले सब मुजरिम जो हैं, सब असीर जो है वो मुजरिम नहीं होते। यूसुफ को भी तो जेल में लाया जाता है। तो वो कहते हैं वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, यही बात नहीं, बात यह है कि कहाँ जलसा हुआ, कहाँ हंगामा हुआ, और कितने गिरफ्तार हुए, यानी रिएक्शन के तौर पे। ये भी बात ज़बान ज़द आम है। अच्छा, खिलाड़ियों में और पटवारियों में एक मैच पड़ा हुआ है मुकाबलाबाजी का। ये सारा कुछ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब से यह भी कहा जा रहा है 5 अगस्त यौम स्याह था, और आज़ादी का यौम स्याह, हकीकी आज़ादी का। कहाँ, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्या बात है, कहाँ कह रहा है, कौन कह रहा है और किस तरह कह रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो पहली बात पे आते हैं कि लाडला है, लाडला था और लाडला रहेगा, ये इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है। सारी तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, लाडला था, लाडला है, लाडला रहेगा, किसके बारे में कहा जा रहा है? इमरान खान न्याजी के बारे में। वो कहते हैं इसको सहूलत मिलती रही, यानी 15 माह में मुकदमात की भीड़ लग गई, यानी जुम्मा बाजार लग गया, इतवार बाजार लग गया, और बार बार कहा गया इमरान खान न्याजी हाजिर हों, इमरान खान न्याजी। कभी इस्तिस्ना मिलता रहा, कभी रिलीफ मिलता रहा, तो ये अभी भी मिल रहा है। अच्छा, जिसमें सजा हुई इसी की बात कर रहा हूँ मैंने कहा था ना पिछले व्लॉग में कि मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा तो ये क्या है, क्या इस्तिस्ना क्या मिला। और भाई जरा फैसला लिया गया ना, बड़ा लंबा चौड़ा फैसला लिखा है हुमायूं दिलावर मलिक ने, और 7 दिन का ट्रायल मार के जो भी किया है उसमें बहुत से अभाम मौजूद हैं। ये कानूनी माहिरीन का कहना है, और सब कानूनी माहिरीन, ये नहीं कि जो हिमायती इमरान खान के वो और जो मुखालिफ है वो सब के सब कह रहे हैं कि नहीं, जल्दबाजी से छेती से काम में पाया गया है। लेकिन क्यों पाया गया की है। और फिर वो जो दिलावर साहब जो है, हुमायूं दिलावर मलिक साहब, जिनको बरतानिया की यात्रा के लिए भेजा गया कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, तो ये भी एक वो वाला राज है। कौन सा? वो जब मुकदमात होते हैं ना, जो सियाने होते हैं, जाके मुरर मिल लेते हैं हवालदार में कि जनाब जी FIR दर्ज हो रही है ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ शिक कोई अभाम ऐसा पा दो कि भावें सुप्रीम कोर्ट तक केस चला जाए तो फायदा और नहीं होगा। तो ये काम भी उन्हें कर दिया। उन्हें फैजान गिलानी का नाम काट के इनका नाम किया, चाहे पहले से तय हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आ गया कि नाम काट के इनका नाम रखा गया, और ऐसे मौके पर उनको बरतानिया भेजा गया। तो बात तो ये हो गई कि जनाब ऐसा कोई ज़ाती इंतकाम सी जरा लिया गया, और उनको फिर ओबलाइज किया गया। तो जनाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काम पाता है, यानी निशानी लाती, रिलीफ देता है कि लो जी जितनी लड़ाई लड़नी लड़ लो, और इसी पर लड़ाई होगी। कि जनाब ये क्या है, उनको ख़ास तौर पर जनाब PIE की फ़्लाइट पर चढ़ा के जनाब भेज दिया गया सैर तफरी के लिए। इतना कौन सा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था? वो तो रूटीन का केस था, लोअर कोर्ट थी। तो इस पर भी तनकीद होगी, और सुबह से आप देखिएगा, बल्कि देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसकी तनकीद नज़र आ रही है। तो ये मामला जो हैं, ये मामला ऐसे नहीं है जैसे नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं को आकर कुछ नज़र आते हैं कुछ, तो ये वो वाला काम है कि वो मामला जो हैं वो असली सूरत में नज़र नहीं आते, गंभीर हैं हालात। तो यहाँ भी रिलीफ मिलेगा, फिर इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ों में भी जाएगा। तो ये सियासी मामला इसी तरह होते हैं। वो बकरियाँ ने पहना भाई, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी इस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया कि जब उनसे फ़ायदा लेना होगा तो उनको फ़ायदा पहुँचा दिया, जब इनसे फ़ायदा लेना होगा तो इनको फाइल दिखा दी। आपको पता है ना, हमारे तो जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि भाई सानू फाइल दिखाई गई थी, सानू दसिया गया ये चोर ने, डाकू ने। अपनी तहकीकी रिपोर्टिंग कोई नहीं। आप ये सोचें, अगर कोई मुझे कोई चीज़ दिखा देगा, याद रखो यार, तो मैं देखूँ कि बस यही है, मैं ये देखूँ कि इसके सियाक़ व सबाक़ क्या है, आगे पीछे इसके क्या है भी कि नहीं है, जर्नलिज्म की तकाज़े हैं, लेकिन नहीं किए गए।
اب بھی ایسی لگ رہا ہے کہ وہ ایسے ابہام رکھے گئے ہیں کہ جن سے ان کو جب دل چاہے فائدہ پہنچا دے، جب دل چاہے گچی نپ لو. تو گچی نپی گئی ہے فی الحال، لیکن آگے فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اسی کیس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ان پہ کیس بہت زیادہ ہیں. لہٰذا اگر انہوں نے ہفتہ بھی لگے کیس تھے، 2 سال تک نکل گئے، پاجی الیکشن تک گیا، اور پھر وہ جس طرح مردم شماری کا مسئلہ بنا، جس طرح وہ قومی مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، پھر اس میں اعتراض ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے کہ 2 غیر منتخب وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نگران وزیر اعلیٰ، کیا وہ بیٹھ سکتے تھے؟ کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے. تو ابھی بہت سے معاملات سدھرنے کے لیے باقی ہیں. اب عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب رد عمل دینا ہے اور گھر میں نہیں بیٹھنا، ورنہ حقیقی آزادی نہیں ملے گی. کیڑوں کی طرح تمہیں یہ کچل دے گی اسٹیبلشمنٹ، یہ لوگ، یہ ذمہ داران، یہ امپائر، ہر ایک کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. اور اس میں اسلامی ٹچ بھی لگایا تھا کہ اسلام میں بھی جائز ہے، احتجاج کرنا بھی اپنا حق ہے، آئین اور قانون بھی آزادی دیتا ہے. تو آپ لوگ ڈریں گھبرائیں نہ، خوف کی دیواریں گرا دیں، یعنی ایک دھکا اور دے. یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں، قرآن نعرہ ہوتا تھا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو یہ وہ ہے، وہ انقلاب کی باتیں ہیں کہ بھائی سٹ دو سایانوں. لیکن 9 مئی والا جو معاملہ تھا وہ بھی ان کے گلے کی ہڈی تو ہے. ابھی اس کے بھی آئیں گی اور باقی بھی مکمل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل آپ سمجھیں کہ جناب ضمانت پھر شروع ہو جائیں گے، ریلیف ملنا شروع ہو جائے. ایسا چانس لگتا نہیں، امکانات نہیں ہے. لیکن ہوگا. لاڈلا ہے، لاڈلا تھا، لاڈلا رہے گا. کیوں؟ وہ خاص طور پہ پلانٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ لایا گیا اس میں. تو اب اس کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، اس کی مقبولیت بھی اپنی جگہ، اور وہ دعوے دار بھی ہے. تو الیکشن میں ہی پتہ لگے گا کہ کون کتنے پانی میں. پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن الیکشن کا ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ الیکشن کب ہوں گے. تو مسئلہ تو یہ بھی سوال ہے. اب اگلی بات پہ چلیں. اگلی بات یہ ہے کہ کہاں جلسہ ہوا، کہاں ہنگامہ ہوا، اور کہاں گرفتاری ہوئی. تو جو پہلے دن کی گرفتاری ہے اس کے حساب سے تو لاہور میں کچھ 36 افراد گرفتار ہوئے تھے. 15-20 افراد نے زمان پاک میں ہنگامہ رائی کی تھی، 2 نے نعرے بازی کی تھی، ان کو پکڑ کے لے گئے تھے. 11 افراد کراچی میں ہوئے تھے، پشاور میں بھی ہوئے. لیکن پشاور کے حوالے سے جب بات کریں تو کے میں کئی جگہ یہ واقعات دیکھے گئے. تاہم فیصل آباد میں جلوس نکلا، ہائی کورٹ بار کے سامنے، ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ کے سامنے یہ نکلا. اور جب سامنے سے پولیس آئی تو ڈی ایس پی وغیرہ کو دیکھ کے وہ جناب چپ کر کے اندر چلے گئے. یعنی سیف سائٹ کر لی انہیں کہ پھڑے نہ جائیے، حالات اچھے نہیں. اور عقل مندی کا مسئلہ بھی یہی کہ احتجاج کر لیا آپ نے، آن ریکارڈ آ گیا اور آپ بچ بھی گئے. تو یہ معاملہ تھی. وہ کون؟ فروخ حبیب کا شہر فیصل آباد. کس کا شہر؟ اور رندہ پھیرنے والے شہباز گل دا شہر، راجپوتہ والا شہر. تو وہ فیصل آباد میں بھی یہ کام ہوا. تو جو جتنی گرفتاریوں کی جو باتیں بتائی گئی ہیں، جتنی اطلاعات ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ پریشان کو نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرفتاریاں ہو گئیں یا بہت زیادہ ریئیکشن ہوا. اس لیے حکومت تھوڑی سی مطمئن بیٹھی ہوئی ہے معاملات. لیکن حکومت تو چند دنوں کی ہے. وہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد پھر اندھیری رات کے اقتدار سے آپ باہر، اور اقتدار پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا. کون بیٹھا ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ امپائر کی انگلی ابھی اٹھی نہیں ہے. امپائر جس کو کہے گا وہی ہوگا، وہ نگران وزیر اعظم ہوگا. اب اگلی بات کریں. اگلی بات یہ کہ یہ فیصلہ جو آیا دلاور ملک کی جانب سے، یعنی ہمایوں دلاور ملک کی جانب سے جو آیا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف، جس کی وجہ سے ان کو 5 سال کی نااہلی بھی ہوئی، ان کو سزا بھی ملی 3 سال کی، ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا. اور اگر جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 مہینے اور قید ہوگی ان کی. اور ان کو لاہور سینٹرل جیل پہنچانے کے بجائے اڈیالہ کی بات کی گئی. پھر اڈیالہ میں بھی چکمہ دے کے ان کو لے جا کے اٹک جیل پہنچا دیا گیا. تو یہ معاملات کیا ہیں؟ اس معاملات کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ریئیکشن اتنا نہیں آیا جتنا امید کی جا رہی تھی کہ ریئیکشن آئے گا. اب اس گرفتاری کا دن کون سا ہے؟ وہ 5 اگست ہے. یہ 5 اگست کون سا ہے؟ اس 5 اگست کو آپ دیکھیں تو ماضی میں ذرا جائے عمران خان صاحب کی حکومت کے عمرانی دور میں. تو عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا امریکہ کا اور ٹرمپ سے ملے تھے، صدر ٹرمپ سے. اور پھر دونوں نے کہا تھا، ٹرمپ نے کہا تھا مائی فرینڈ، اسی طرح عمران خان نے کہا تھا ٹرمپ مائی فرینڈ. تو دونوں فرینڈ کھیلے تھے. اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کہا تھا میں نے ایسا لگا جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اور سب مسئلے ٹھیک ہو گئے. اور اس سے پہلے مودی بھی ملا تھا وہاں، یعنی بھارت کا جو وزیر اعظم ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد اس 5 اگست کو باقاعدہ وہ جو تھا نا 370 آرٹیکل 370 پھر 37A،
وہ جو ان کی حقیقی مطلب جو تھی نا کشمیریوں کی ایک آزادی والا ایک منفرد جو ان کی حیثیت والا وہ بل ختم کر کے ان کو جناب قید کر لیا گیا. تو وہ یوم سیاہ مناتے ہیں. تو کل جس دن یہ پکڑے گئے ہیں اس دن بھی یوم سیاہ کشمیری منا رہے تھے. تو پھر ماضی میں جائیں تو وہ جو ہے نا وہ پٹواری کریں کہ دیکھو جی یہ وہ ہے یوم سیاہ جب انہی نے وہ جناب مقبوضہ کشمیر ویش تاثبوتی دیہات تھے اور کشمیریوں نے احتجاج کیا اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے کشمیریوں نے کنٹرول لائن کی طرف موو کی. تو عمران خان نے کہا تھا کہ جناب یہ کنٹرول لائن کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں, یہ پاک بھارت جنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ دو ریاستوں کو لڑانا چاہتے ہیں. تو پٹواری ادھر اپنا منہ رانجھا راضی کر رہے ہیں, کھلاڑی ادھر رانجھا راضی کر رہے ہیں. بہرحال یہ دن تو ایک بڑا اہم سیاہ دن ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو کشمیریوں کی تحریک ہے, پھر کشمیریوں کی جو منفرد حیثیت تھی اس کو آئینی حیثیت سے بے دخل کر دیا گیا تھا. 370 کو آرٹیکل کو نکال کے, اور اسی طرح 37A کو بھی ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے لیے ابھی تک وہ سراپا احتجاج ہے, انہیں مانا نہیں ہے اور یہ نام مانیں گے کہ وہ تحریک چل رہی ہے. تو یوم سیاہ کشمیریوں کا بھی ہے, یوم سیاہ تحریک انصاف کا بھی ہے. اور اس تحریک انصاف کا جس کو پٹواری یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو کشمیر پہ ہوا کہ کشمیر کو جناب بھارت نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی, اور دوسرا اس پہ حملہ ہوا جس نے کشمیر فروشی کی. یعنی وہ الزام لگا رہے عمران خان پہ کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا تھا اس دن. تو اسی دن ان کو جناب مکافات عمل میں وہ پھاڑتے گئے اور جناب اٹک کے قلعے سے بند کرتے گئے. ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے, لیکن فی الحال تو وہ قید میں بھی ہیں اور انہیں بھی باقی مقدمات بھی لڑنے ہیں. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.